المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو صدق اللہ العلی العظیم. جمعے کے اس دوسرے خطبے میں پہلے تو میں اپنے کو اور آپ سبھی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دست دعا ہوں کہ پروردگار ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے. آج کی جو صدی چل رہی ہے 23، اس صدی میں انسان نے بہت ترقی کی ہے. آپ دیکھو کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان نے ترقی نہ کی ہو. جنگل، دریا، پہاڑ، ہر جگہ جو ہے اس نے اپنی کمند جو ہے وہ ڈال رکھی ہے. دریا کے سینے کے اوپر کتنی بڑی بڑی کشتیاں جو ہے وہ انسان نے چلا دی ہیں اور کتنا کتنا وزن جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ چلتی ہیں. سلیم بھائی کتنا بڑا جو ہے وزن لے کے جو ہے وہ چلتی ہیں اس پانی کے اوپر، اور یہ اس کی ترقی کو جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. آپ جو بھی شعبہ لے لو اس میں بہت ترقی ہوئی ہے، لیکن یہ انسان اتنی ترقی کے باوجود کچھ چیزیں بھول گیا ہے. ان میں سے کچھ کی طرف میں اشارہ کروں. جیسے پہلی چیز جو انسان بھول گیا وہ یہ کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے. اس نے ترقی تو کر لی مگر وہ اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور صرف خالق ہی نہیں، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اسی کے پاس ہے. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، اسی بات کی طرف اشارہ ہے. عندہ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، چابیاں، خزانے کی چابیاں اس کے پاس ہیں. لا یعلمها الا هو، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا. یعلم ما فی البر والبحر، وہی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو دریا کے اندر ہے. آپ دیکھو دریا کے اندر کیا کیا خزانے ہیں، کیا کیا موجود ہیں، موجودات جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں. جنگلوں میں آپ دیکھیے چھوٹے سے جانور سے لے کر بڑے جانور تک ہر جگہ جو ہے وہ ملیں گے. دریا میں بھی اتنی ملیں گے اور جنگلوں میں بھی جو ہے اس حساب سے ملیں گے. چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اور بڑے سے بڑا جانور بھی جو ہے وہ، اور کتنے قسم کے درخت جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں وہاں پر. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ چھوٹے سے بڑی سب موجود ہے ان دونوں میں، اور ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور ہر چیز کا اسے علم بھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز کہیں پیدا ہو گئی تو وہ اس کا عالم نہیں ہے، نہیں، خالق ہونے کے ساتھ ساتھ وہی عالم بھی ہے. ملتا ہے بعض روایتوں میں، ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا تو ملا کہ ایک چرواہا، یہ جو بکریاں بھیڑ بکریاں کو چراتے ہیں، کہتے ایک چرواہا اکثر اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے لے جایا کرتا تھا، اور انہیں چھوڑنے کے بعد کہ وہ اپنا چریں، اور وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا. ان پر نگرانی بھی ہوتی تھی اور ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھتا تھا. وہاں 3 پتھر پڑے ہوئے تھے اس کے پاس. وہ ان پتھروں سے آگ بھی جلاتا تھا اور انہی پتھروں کو اکٹھا کر کے ان کے میں آگ جلا کے ان کے اوپر اپنا چائے کھانا جو بھی کرتا ہوگا، گرم کرنا، یہ سب جو کرتا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک چیز کا نوٹس کرتا تھا، وہ یہ ان 3 پتھروں میں سے ایک پتھر جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے. 3 پتھر ہیں، جب آپ نے پتھروں کو جوڑا، ایک چولہا ٹائپ بنایا اور ان کے درمیان میں جب آگ لگائی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک پتھر جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا تھا 2 پتھر کا. کہا میں نے کبھی کبھی تو ایسا بھی کیا، اس پتھر کو اس جگہ رکھ دیا، اس پتھر کو اس جگہ رکھ دیا، لیکن جگہ بدلنے کے باوجود بھی ایک پتھر جو ہے وہ وہی مخصوص پتھر ٹھنڈا رہتا تھا. ایک زمانہ ایسے ہی چلتا گیا، ذہن میں وسوسہ بڑھتا چلا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. کہا ایک دن جب زیادہ ہی کنجکاوی ہوئی کہ دیکھو تو صحیح، کہا میں نے اس پتھر کو بیچ سے توڑا. تو کہا میں نے جب اس پتھر کو بیچ سے توڑا تو اس میں ایک چھوٹا سا کیڑا موجود تھا. اب آپ دیکھیں اس پتھر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کیڑا، ایک چھوٹا سا جانور جو موجود ہے، تو اس کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور پھر اس کا عالم بھی ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی کر رہا ہے.
کہ اور پتھر گرم ہو رہے ہیں، لیکن وہ پتھر جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں نے آسمان کی طرف کہتا ہے کوئی، میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار تو جب اس کے اوپر اتنی نظر کرم رکھتا ہے تو میں تو تیری بہترین مخلوقات میں سے ہوں، تو میرے اوپر آخر کیوں تیرا اتنا رحم و کرم نہیں ہوگا؟ جب تو اس کو پال بھی رہا ہے اور اس کا اتنا دھیان بھی رکھ رہا ہے تو آخر میرا یہ کیسے ممکن ہے کہ تو میرا خیال نہ رکھے؟ تو یہ جو آیت کہتی ہے کہ یعلم ما فی البر، اس کے پاس سب کنجیاں ہیں، یعلم ما فی البر، اور وہ جانتا بھی ہے خشکی میں کیا ہے، والبحر، اور دریا کے اندر کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو وہ جانتا ہے۔ یسقط من ورقۃ الا یعلمها، ما یسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی بھی پتا جب درخت سے گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے۔ اب آپ دیکھو جنگلوں میں کتنے جو ہیں وہ درخت ہیں، جنگلوں اور پہاڑوں میں، پھر یہ کہ ان پتوں کی تعداد کا جاننا، پھر ان پتوں کے گرنے کو جاننا، کب پتا جو ہے وہ اپنے درخت سے گرے گا، کتنی دیر جو ہے وہ ہوا میں گردش کرے گا، پھر کب جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ گرے گا۔ تو وہ ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا بھی، اس کی کئی تفسیریں ہوئی ہیں کہ اگر درخت سے گرتا ہے جدا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے، وہ ہر کلی کے کھلنے کے وقت کو جانتا ہے۔ جو لوگ ان سے ایسی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، طبیعت سے، نیچر سے، وہ دیکھتے ہیں گلاب کا پھول ہے، کھلنے والا ہے، ہم نے دیکھا شاید کل کھل جائے گا، مگر نہیں کھلا۔ آپ کو لگا تھا کہ نہیں کل تو یہ پکا ہے، کل جو ہے وہ پورا کھل جائے گا، بڑا اچھا ہو جائے گا، نہیں، ہم نہیں جانتے، مگر وہ جانتا ہے کہ وہ کلی جو ہے وہ کب کھلے گی، وہ کب جو ہے وہ غنچہ جو ہے وہ کب پھول کی صورت میں جو ہے بن کے آئے گا۔ تو ایک تو معنی اس کے یہ ہے کہ وہ پتوں کے گرنے کو جو ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کب گریں گے اور کس طرح ہے۔ ایک معنی اس کے بتائے گئے ہیں کہ بارش جو ہوتی ہے اس کے ہر قطرے کو جانتا ہے، بارش کتنی بارش ہوتی ہے آپ اس کے قطرے کو جانتا ہے، اس کا حساب تک ہے اس کے یہاں، اس نے حساب کے لیے فرشتے بھی معین کیے ہیں۔ مشہور ہے وہ روایت کہ شب معراج رسول اکرم جب سیر کر رہے تھے آسمانوں کی تو اور ایک فرشتے کو دیکھا، بہت مشہور ہے، آپ کے یاد آ جائے گی مجھے لگتا ہے اگر میں پڑھوں گا اس کو، کہ فرشتوں کو دیکھا تو ایک فرشتے کو دیکھا، ارے اس کے ہزار ہزار ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں جو ہے وہ ہزار ہزار انگلیاں ہیں، وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ حساب کتاب کر رہا ہے۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے بھائی، یہ کیسا فرشتہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہاتھ، ہر ہاتھ میں ہزاروں انگلیاں اور حساب کتاب کر رہا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے اسے بارش کے قطروں کے گننے کے اوپر مامور کیا، یعنی اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ بارش کے قطرے گنے کہ کتنے قطرے، اور یہ حساب رکھے اپنے پاس کتنے دریا پہ گر رہے ہیں، کتنے جو ہے وہ بنجر زمینوں پہ گر رہے ہیں، کتنے جو ہے وہ آباد زمینوں پہ گر رہے ہیں، ان سب کا حساب و کتاب جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو بارش ہونا، پھر بارش کے قطروں کا جو ہے وہ دھیان رکھنا، کتنے کس جگہ پہ گر رہے ہیں۔ اچھا وہ جو گرتے ہیں ایسے ہی نہیں کہ کہیں بھی گر گئے ہوں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بادل کو کی ایک ڈیوٹی لگاتا ہے اللہ، جاؤ فلاں جگہ جو ہے وہ تمہیں جا کے برسنا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو آپ نے تعجب کیا کہ اچھا یہ سب حساب کرا۔ فرشتے نے جب دیکھا کہ رسول تعجب کر رہے تو اس نے پلٹ کے کہا، یہ وہ جملہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اکرم کو جب تعجب کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا مگر یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے جس کا میں حساب نہیں کر پاتا۔ تو کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا جب آپ کی امت کے کچھ لوگ کہیں بیٹھے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ جو صلوات پڑھتے ہیں نا تو میں اس صلوات کا حساب نہیں رکھ پاتا۔ پڑھی لے تو ما تسقط من ورقۃ لا یعلمها الا هو، یعنی کہ اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی جانتا ہے، بارش کا کوئی قطرہ گرتا ہے تو وہ بھی جانتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ایک روایت چھٹے امام سے میں دیکھ رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم نے کہا کہ کوئی بھی کھیتی یا درخت یا میوہ یا ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی پتا ایسا نہیں ہے جس پر نہ لکھا ہو کہ یہ فلاں کی روزی ہے۔ اب آپ دیکھو جتنی بھی چیزیں اللہ نے رزق کے طور پر پیدا کی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کی روزی ہے، وہ ہمیں ملنا ہے، وہ جو روزی اور رزق لکھا ہے وہ ہمیں جو ہے ملنا ہے۔ تو انسان نے بڑی ترقی کر لی لیکن وہ بھول گیا اس بات کو کہ بھائی اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور اللہ اس خالق ہونے کے بعد اس چیز کو جانتا بھی ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض،
اور جو زمین کے اندر دانہ ڈالا جاتا ہے نا، وہ اللہ جانتا ہے، اس دانے کو جانتا ہے اللہ۔ وہ جو بیج اس کے اندر ڈالتے ہیں ہم، وہ جانتا ہے۔ سورہ واقعہ کی وہ آیت ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے تم نے بویا ہے، اسے تم نے اگایا ہے یا ہم نے اگایا ہے؟ آدمی بیج جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال کے بس اس کی تو اتنا ہی کام تھا، اس کے علاوہ تو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اسے تم نے باہر نکالا کہ ہم نے باہر نکالا؟ کتنی سخت زمین ہوتی ہے، مگر اس کے بعد سے وہ نرم سی کومل جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ چیز باہر آ جاتی ہے اس میں سے۔ تو اور کتنا بیج زمینوں میں ہے کون جانتا ہے؟ کوئی مشین اندازہ نہیں لگا سکتی، کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھو ہوا جب چلتی ہے کتنا بیج جو ہے وہ ادھر کا ادھر لے جاتی ہے، کتنے جانور ادھر کا ادھر جو ہے وہ کرتے ہیں، بیج کو ادھر کا ادھر لے جاتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عادت ہو رہا ہے ہوا کے ذریعے سے۔ مجھے تو اس وقت بہت تعجب ہوا تھا جب یہ شروع میں کہا کہ صاحب ہمارا یہ جو درخت ہے کھجور کا، کہ صاحب اس کو تو وہ چاہیے بھی چاہیے، اگر یہاں کوئی دوسری نر مادہ کھڑے ہوتے مثلا ادھر سے آتا ہوا کے ذریعے سے اڑ کے آ جاتا ہے، لیکن ایسے نہیں، زیادہ الگ سے ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اس آیت میں کیا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر کتنا بیج ہے اور ان میں سے کتنا باہر نکلے گا، کتنا خراب ہوگا، اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو انسان نے بڑی ترقی کی ہے اس دنیا میں، لیکن پہلی چیز کیا بھول گیا؟ وہ اس ترقی کے زوم میں وہ بھول گیا کہ بھائی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں اور وہ جانتا ہے۔ دوسری چیز وہ کیا بھول گیا؟ دوسری چیز یہ بھول گیا کہ بھائی یہ جو تم نے ترقی کی ہے نا، اس پہ اختیار اللہ نے دیا ہے تمہیں، تمہارے بس کا نہیں تھا۔ قرآن مجید کی 23 آیات 23 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے مختلف جگہوں پہ یہ کیا ہے، کہا ہے کہ یہ چیز ہم نے تمہارے اختیار میں دے دی، یعنی ہم نے تمہارا کنٹرول اس کے اوپر رکھ دیا ہے، تم اس میں کچھ بھی کر سکتے ہو، تصرف کر سکتے ہو، وہ تمہارے اوپر ہے۔ ہر چیز کے بارے میں سخر لکم الشمس والقمر، چاند اور سورج بھی تمہارے قبضے میں دے دیے ہم نے۔ سخر لکم الشمس والقمر۔ اب اگر کوئی کہتا ہے نا میں چاند پہ چلا گیا، ارے بھائی اس نے تمہیں اختیار دیا، سخر لکم الشمس والقمر۔ اچھا سخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات تمہارے اختیار میں دے دیے ہیں، والنجوم، ستارے تمہارے اختیار میں دے دیے ہیں۔ سخر لکم اللیل وہو الذی سخر البحر، سمندر تمہارے اختیار میں دے دیے ہیں، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ اس میں سے تم تازہ تازہ گوشت کھا سکو، کہ یہ سب ہم نے تمہارے اختیار میں رکھ دیے ہیں۔ اور انسان یہ بات سمجھتا بھی ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یہ کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا سب کس نے پیدا کیا، تو وہ یہ کہیں گے یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ تو انسان بھول گیا کہ بھائی تجھ نے جو ترقی کی ہے اللہ نے تمہارے اختیار میں دی ہے یہ چیزیں۔ یہ آیات بالکل صاف کہتی ہیں کہ اللہ نے تمہارے اندر رکھ دی ہے یہ چیزیں کہ تم اس چیز پہ کنٹرول کر سکو، اور اس چیز میں بھی یہ آیت رکھ دیا ہے کہ اگر تم اسے کسی طرح چلانا چاہو تو وہ چلے گی، اگر تم اس کو محنت کرو۔ بالکل ایسے ہی جیسے بیج کے اندر یہ صلاحیت کر دی کہ وہ درخت بن سکے، ہماری اس کی محنت کے اوپر ہے آدمی، ورنہ ہر بیج درخت نہیں بنتا۔ اسی طرح کائنات میں اللہ نے صفت رکھی ہے کہ اسے تمہارے اختیار میں دے دیا، اور تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ تم اس کو جیسے چاہو کنٹرول کر سکتے ہو۔ مگر انسان تو یہ بھول گیا، وہ تو سوچ رہا ہے کہ یہ سب میرا بنا ہوا ہے، میں نے سب جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سی ایجاد کی ہیں چیزیں، نہیں، ارے بھائی تو نے الگ سے کیا کیا ہے؟ تو نے جو ایجادات کی ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں ہی کو الٹ پلٹ کر کے تو کی ہیں، الگ سے تو نے کچھ بنایا۔ بالکل ایسے ہی جیسے بچے کے ہاتھ میں مٹی دے دیجیے اور کہیے کہ تم فلاں طرح کا کھلونا بناؤ، وہ کہ میں نے بنایا، ٹھیک ہے اسے تو نے شکل دی ہے لیکن اس کا مٹیریل جو پہلے سے تھا، میز میں نے بنائی، ممبر میں نے بنایا، فلاں لکڑی کہاں سے آئی؟ لکڑی کا بنانے والا تو وہ ہے۔ تو تو نے اگر کچھ چیزیں ایجاد کی ہیں تو تو نے صرف شکل و صورت بدلی ہے، لیکن مٹیریل تو اصل میں اللہ کی طرف سے تھا۔ انسان بھول گیا۔ انسان نے جب ترقی کی، ارے میں تو چاند کے اوپر زمین خرید رہا ہوں، میں تو وہاں تک جا سکتا ہوں، میں تو کشتیوں کے ذریعے سے سمندر کے سینے کو چیر سکتا ہوں، اور یہاں بھول گیا وہ کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز پہ تسلط اس کا ہے،
تم نے جو بھی ایجادات کی ہیں اسی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کی ہیں. تو اللہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ انسان کو ایک جھٹکا دے. بس مجھے یہ کہنا ہے نا, ضروری ہو گیا تھا کہ ایک ٹھوکر اس کو دے. اس کی سمجھ میں تو آئے کہ بھائی تو جو یہ سب سمجھ رہا ہے تو بھول گیا ہے مجھے, لہذا اس نے یہ ٹھوکر, یہ جھٹکا دیا ہے انسان کو. اور جھٹکا کیسی چیز سے دیا ہے؟ ایک ایسی چیز سے دیا ہے جو نہ دکھنے والی, بالکل دکھائی بھی نہیں دیتی. ایسا خوف اور ایسا ڈر جو بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. میں نے کیا نہیں دیکھا, مجھ سے بزرگوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے نہیں دیکھا. ایسا کوئی ڈر جو آج بیٹھا ہوا ہے, ہلکی سی کھانسی آ جائے تو مصیبت, کر لے تو مصیبت, چھینک آ جائے تو مصیبت ہے. آدمی سے بھاگ رہا ہے. میرا روز کا معمول ہے, گھر سے نکلتا تھا صبح کو 3-4 چھینکیں جو ہیں وہ راستے میں آتی تھی, کچھ بھی احساس بھی نہیں ہوتا. ابھی جب آتی ہے تو میں نے کہا یار خیریت تو ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں پہلی رکعت میں تو شروع ہی ہو جاتا تھا, اب تو نماز سے ارے یار کہیں معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے. اتنا ڈر, اتنا خوف. اللہ نے کہا تم مجھے بھول گئے تھے نا, یہ دی ایک ٹھوکر. اور ابھی جو رپورٹس کہتی ہیں وہ یہ کہ جلد یا دیر ہر آدمی اس وائرس میں مبتلا ہوگا. ابھی آپ پڑھو ڈاکٹروں کی جو رپورٹیں آتی ہیں کہ جلد یا دیر ہر آدمی اس سے جو ہے وہ گزرے گا. لاک ڈاؤن سے ہم نے کیا کیا ہے, اس کے پھیلنے کو سلو کیا ہے, صرف اس کی رفتار کو گھٹا دیا ہے لاک ڈاؤن کے ذریعے سے. روک نہیں پائے, سلو کر دیا ہے. اتنی تیز نہیں پھیلے گا, بس سلو کر دیا ہے لاک ڈاؤن کے ذریعے سے. لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں بھول جاؤ, یہ آنا ہی آنا ہے, جلد یا دیر ہر آدمی اس سے گزرے گا. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اب کیا جائے؟ تو اب آپ دیکھیں تو خدا نے یہ ایک ٹھوکر دی ہے. اس کے لیے کیا ہے, جب ہر آدمی کو گزرنا ہی ہے اس راستے سے, تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں اس کے, اور اللہ اسے کافی دن چلائے گا جیسا لگ رہا ہے, تاکہ یہ ہوش آ جائے. ورنہ ٹھوکر لگ کے سنبھل جائے نا فوراً تو یار ہم نے تو یہ کر لیا, ابھی تک انہیں یہی نہیں پتہ چل رہا اس کی دوائی کیا ہے, اس کا ویکسین کیا بنے گا, کیا نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس کے 2 آپشن بنتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے اس میں کہ ہم کوشش کریں کہ یہ کم سے کم مقدار میں ہمارے جسم کے اندر داخل ہو. جتنا بھی کم, ہلکا, چونکہ اس کی بھی کوالٹیز ہیں, جتنا بھی کم ہو یہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ داخل ہو. اس کے لیے پہلی وہی چیز تھی دوری, سوشل ڈسٹینسنگ. جیسے آپ دیکھو مسجد وغیرہ میں ہر جگہ ہم جو ہے وہ یہ خیال رکھیں, اگرچہ مسجدوں میں تو زیادہ ہی خیال رکھا جا رہا ہے. وہ کل کسی نے ایک فوٹو ڈالا تو تھا کہ 5 آدمی ایک گاڑی سے آئے, ایک ہی گاڑی سے آئے, اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو 1-1 میٹر کے فاصلے پہ پڑھ رہے ہیں. ابھی تو گاڑی میں ہی ساتھ آئے ہو تم لوگ. یہ بہت بڑی بات تھی, یہ ایک میسج تھا یہ جو دینے والی چیز تھی. تو ایک تو آپشن یہ ہے اس میں پہلا کہ بھائی ہم جو ہے وہ کیا کریں, جب ہمیں سبھی کو گزرنا ہے تو کم سے کم ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ یہ داخل ہو. اور اس کا طریقہ یہی تھا, ایک تو یہ کہ ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے, دوسرے ماسک جو ہے وہ آدمی پہنے. اور اس کے بھی اپنے طریقے ہیں, اسے کہاں سے پکڑے گا, کیسے لگائے گا, یہ سب آپ لوگ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں. چونکہ اگر یہیں سے لگا کے اور پھر اس کو کیا اور پھر نہ, چونکہ جو وائرس اندر داخل ہو رہا ہے وہ یا منہ سے جا رہا ہے یا ناک سے جا رہا ہے یا آنکھوں کے ذریعے سے بھی جا رہا ہے. اسی لیے کہا کہ زیادہ آنکھوں کو نہ ملا جائے, زیادہ ناک کو نہ پکڑا جائے, زیادہ منہ کو جو ہے وہ نہ پکڑا جائے. تو یہ اس چیز کا جو ہے وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دھیان رکھے کہ کم سے کم جو ہے وہ داخل ہو. دوسرے چیز جو ہے, دوسرے جو دھیان رکھنا ہے وہ جو ہمارا دفاعی سسٹم ہے, ڈیفینس جو سسٹم ہے بدن کے اندر, امنیت کا سسٹم ہے, اسے اتنا مضبوط کر لیا جائے کہ جب یہ مرض آئے تو وہ اس سے جو ہے وہ لڑنے کی طاقت پیدا کر لے. بس وہ جو دفاعی سسٹم ہے ہمارے اندر اس کو مضبوط بنا دیا جائے. ڈیفینس کا جو سسٹم ہے, امیونٹی سسٹم جو ہے اسے مضبوط جو ہے وہ کر لیا جائے. اچھا, اسے مضبوط کیسے کیا جائے گا؟ اس کی کچھ چیزیں ہیں جو ڈاکٹروں نے دی ہیں, میں کئی دن سے ڈھونڈ رہا تھا. مثلا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, 7 سے 8 گھنٹہ آدمی آرام ضرور کرے, سوئے. اچھا, سونے کا بھی جو ہے وہ جانتے ہیں کیا کرے, اپنا اس کا ایک یعنی کہ فائدہ ہو سونے کا بھی. یہ نہیں کہ کبھی 11 بجے سو رہا ہے, کبھی 1 بجے سو رہا ہے, کبھی صبح تک جاگ رہا ہے, پھر دن میں 1 بجے تک سو رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک حساب رکھے, ایک ٹائم رکھے سونے کا بھی. 7 گھنٹے جو ہے وہ سوئے, آرام کرے جسم کو, بدن کو, لیکن اس کا ایک ٹائمنگ ہو, اس کی جو ہے اس کا دھیان رکھا جائے. پھر نیند بھی جو ہے وہ آرام والی نیند ہو. ایک تو یہ ہوتا ہے نا سوئے اور جاگے, سوئے اور جاگے, ہر اور چیز پہ, تو تھوڑا سا یعنی کہ نیند بھی جو ہے وہ اچھے والی نیند جو ہے.
دوسرے کھانے میں اپنی کچھ چیزوں کا اضافہ کر لے آدمی، وہ غذائیں جن میں پروٹین وغیرہ ہے، گوشت ہر طرح کا، اور خاص طور سے مچھلی وغیرہ، دال وغیرہ، ان کو بھی جو ہے وہ کھائے، پروٹین وغیرہ اس کے اندر ہے۔ پھلوں میں آم ہے، سنترے ہیں، خوبانی ہیں، سنترے تو آج کل بہت چل رہے ہیں، یہ میری بدقسمتی ہے، جب بھی لاتا ہوں کھٹے ہی نکلتے ہیں، کم وقت وہ کبھی میٹھا نکلا ہی نہیں، کھٹا کھاؤ تو گلا خراب ہو جاتا ہے، مگر یہ ایک چیز ہے وٹامن سی کے لحاظ سے، اس کو آج جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے۔ ڈرائی فروٹ وغیرہ کا استعمال کرے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ کرانگا یہ بھی آدمی کھائے، اور بھی کچھ نہیں کھا رہا ہے تو کم سے کم اسے کھائے، چند دانے جو ہے وہ دن میں، کاجو ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، روزانہ 2-4 دانے جو ہے وہ کھائے۔ کھانے کا طریقہ اگر پوچھنا ہے تو مکھی کو پتہ ہے، وہ جیم میں ڈالا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو، جب آپ اس کا منہ نہیں دیکھو گے تو وہ ڈال لے گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کب میں کو اس نے جو ہے وہ منہ میں ڈال لیا ہے، آپ کو کبھی پوچھا نہیں ہوگا، اس نے دیکھا بھی، شاید دیکھا بھی نہ ہو آپ نے کہ کب وہ کھا گیا منہ میں رکھ کے، جو ڈال، میں نے بہت دیکھا ہے اس کو، ٹک جیسی ڈالتا ہے اور ایسا ہو جائے گا جیسے کچھ ہے، منہ بھی نہیں چلاتا، پتہ نہیں نکلتا ہے کیا کرتا ہے، تو آپ جیم میں ڈال سکتے ہیں، ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دہی، لہسن وغیرہ کو پیس کر کے بھی، یعنی کہ ٹکڑے کر کے بھی آپ جو ہے وہ ایسے ہی چبا سکتے ہیں کچا، اور صاحب جو ہے اسے پیس کے جو ہے وہ دہی وغیرہ میں ملا کے یا کسی اور چیز میں ملا کے بھی جو کھا سکتے ہیں، اس کی بھی بہت، یہ بھی آپ کی امیونٹی کو جو ہے بڑھائے گا۔ اچھا، ہلدی وغیرہ، دار چینی اور لونگ، اس کا کھانے میں استعمال کیا جائے، اور ادرک، دار چینی اور لونگ کا قہوہ آدمی بنا کے جو ہے وہ اس کو قہوے کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کرے، تو اس سے کیا ہوگا، انسان کا جو وہ امیونٹی سسٹم ہے وہ مضبوط ہوگا، تو بچنا تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا کم مطلب کیا ہوا، ایک تو یہ کریں کہ جسم میں کم سے کم داخل ہو، اس کے لیے ڈسٹینسنگ اور فاصلہ بنایا جائے، ماسک پہنی جائے، دوسری چیز غذا وہ والی استعمال کی جائے جو آپ کی امیونٹی کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے، تاکہ اگر یہ جائے بھی تو یہ بدن کا سسٹم جو ہے اس کو مضبوط جو ہے وہ کر لے۔ اپنے روزانہ، بس میں ختم کر رہا ہوں، اپنے روزانہ کے جو معمولات ہیں، جو آدمی کے کاروبار ہے، جو زندگی، اس کے علاوہ بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہے وہ رکھے، مثبت باتیں جو ہے وہ رکھے، کچھ اور بھی کام کرنے لگے گھر میں، تاکہ ذہن جو ہے وہ خالی نہ رہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ آپ دیکھیں، کورونا سے ہونے والی موتوں کو نظر انداز کریں، یہ ایڈوائز دی جا رہی ہے لوگوں کو۔ اتنا ہو گیا، فلاں مر گیا، فلاں یہاں ہو گیا۔ اچھا، کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ کتنا جھڑک نہ جاؤ، دوسرا فون کر کے بتا دیتا ہے، کتنا جھڑک نہ جاؤ، میسج کر کے بتا دے گا، وہ وہاں سے آپ نے گھنٹوں میں خالی کیا تھا دماغ، پھر وہیں کا وہیں جو ہے پہنچ گیا۔ اس سے پہلے بھی تو ہزاروں لاکھوں موتیں روز ہوتی تھی، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، کہاں پتہ چلتا، 1%، 2%۔